لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدے مند بنو، فائدے مند بنو. کسی کے آگے کی بوٹی چھین کر کھانے کی بجائے اپنے حصے کا کسی کو کھلا دو. کھا کر وہ سکون نہیں ملے گا جو انشاءاللہ کھلا کے سکون ملے. اپنی ضرورت کو دوسرے پہ قربان کر دو. خوبصورت لباس خود پہن کر کے وہ سکون نہیں ملے گا جو کسی کو پہنا کر سکون ملتا ہے. کسی کی خوشی چھینو مت، لوگوں کو خوشیاں بانٹنے والے بنو. خود خوش رہ کر کے اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا سکون کسی کو خوشیاں دے کر کے ملے گا. فائدے مند بنو. اگر کسی بندے کو صرف اچھی بات کر کے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو، اچھا مشورہ دے کر بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو، فائدہ پہنچاؤ. ہمارے بزرگوں کی کیا فکر تھی. یہ جو غریب نواز ہیں، غوث پاک ہیں، محبوب الہی ہے، سیدنا بختیار کاکی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر ہے، صابر پاک، صابر کلیر ہے، یہ سب لوگ فائدہ مند لوگ تھے، فائدہ پہنچاتے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو دوست و دشمن سبھی کو فائدہ پہنچایا. یہ ایک طویل داستان ہے فائدہ پہنچانے کی، میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا. لیکن ہم فائدہ پہنچانے والے کیسے فائدہ پہنچائیں؟ کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں، راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھیں ہٹا دیں، کسی پیاسے کو دیکھیں پانی پیش کر دیں، کسی ضرورت مند کو دیکھیں حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت کو پوری فائدہ پہنچائیں. بہتر سب سے بہتر وہ ہے، حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے. یہاں تو صرف ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے اور منہ ہی چلتا رہتا ہے. اسلام صرف تسبیح کا مذہب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ رات دن تسبیح پڑھتے رہو. ہاں اگر یہ چیز بھی تو بہت اچھی ہے. تسبیح پڑھو گے تو صرف اکیلے کو فائدہ ملے گا، اور اگر کسی کے لیے قربانی دو گے تو پوری قوم کو فائدہ ملے گا. فائدے مند بنو، نفع بخش بنو. کسی کی بھوک دیکھو فائدے مند بنو، بھوک مٹانے کی کوشش کرو. کسی کی یہاں میت دیکھو. اب تو یہ ہے کہ لوگ شادیوں میں بھی دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں، شادیوں میں دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں، میت میں منہ دیکھ کر جاتے ہیں. اگر 4 جگہ کی دعوت ہے تو معلوم کریں گے کہ کہاں پکا کیا ہے، اور جہاں کی ڈش لذیذ ہوگی یا یہ پیٹ کا بندہ جائے گا. اللہ کا بندہ نہیں جا رہا، یہ پیٹ کا بندہ جا رہا ہے. اللہ کا بندہ تو وہ ہے، اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ جس کو پیٹ کی فکر نہیں ہوتی، جس کو یار کی فکر ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ صورتحال ہے. اور جنازوں میں منہ دیکھ کر جاتے ہیں. کون کتنا مالدار ہے دیکھ لیجئے غریبوں کے جنازوں میں اور مالداروں کے جنازوں میں. مالداروں کے جنازوں میں تو پھر آپ کو اگر میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر آپ کو رمضان پورے کے لوگ بھی نظر آئیں گے، اور آزاد نگر اور مالدہ کے لوگ بھی نظر آئیں گے. اور اگر غریب کی میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر پڑوسی بھی، اس کی بھی طبیعت خراب ہوگی، وہ نہیں شریک ہو سکتے. آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی. جن کو جنازوں میں بھی منہ دیکھ کر جانا ہے ان کو صلہ کیا ملنا ہے؟ لوگوں کو فائدہ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو اوروں کے جنازوں میں نہیں جاتے پھر ان کے جنازوں میں بھی لوگوں کا آنا مشکل ہوتا ہے. دولت کی بل پر اگر آپ کے بیٹے بلا لیں تو الگ بات ہے، لیکن ہم نے بعض ایسے غریبوں کے جنازے دیکھے ہیں کہ مالداروں کے جنازوں میں وہ رونق نہ تھی، لیکن ان غریبوں کی اصلیت یہی تھی کہ غریب ہونے کے باوجود بھی وہ فائدہ پہنچانے والے لوگوں کے لیے فائدے مند تھے. فائدے مند بنو، جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچا.